محترم و مکرم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب ہدایۃ النحو میں آج ہمارا سبق فحد الاسم سے ہے۔ فحد الاسم، کلمے کی 3 قسموں میں انحصار کی دلیل بیان کرنے کے بعد اب مصنف علیہ الرحمہ اسم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ اعن الماضی والحال والاستقبال کرجل وعلم۔ فحد الاسم، تو اسم کی تعریف۔ یہ فا تفصیلیہ ہے، تینوں کلموں کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ فحد الاسم، تو اسم کی تعریف۔ حد، فحد الاسم، تو اسم کی حد۔ حد کا لغوی معنی ہے المنع، یعنی روکنا۔ حد کا لغوی معنی المنع یعنی روکنا۔ شرعی اصطلاح میں بھی حد بولا جاتا ہے۔ اسلامی سزا، شرعی سزا کو حد کہتے ہیں۔ جیسے چوری کی سزا حد، چوری کی حد قطع ید یعنی ہاتھ کاٹا جانا۔ اسی طرح زنا کی حد 100 کوڑے۔ تو حد یعنی اسلامی سزا۔ اب اسلامی سزا کو حد بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو جرائم کرنے سے روکتے ہیں۔ اسلامی سزائیں لوگوں کو جرائم کرنے سے، خلاف شریعت کام کرنے سے روکتی ہیں۔ اسلامی سزائیں خوف اور دہشت ہوتی ہے کہ اگر چوری کی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کیا 100 کوڑے مارے جائیں گے، تو وہ بھی لوگوں کو روکتی ہے۔ اس لیے شرعی سزاؤں کو حد کہتے ہیں۔ اور معرف مخصوص کو حد، معرف مخصوص کو حد بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ معرف میں، جس کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، معرف میں غیر کے داخل ہونے سے یا غیر کو داخل ہونے سے روکتا ہے۔ معرف مخصوص معرف میں
غیر کو داخل ہونے سے روکتا ہے۔ تو یہ اس کا لغوی معنی ہوا حد کا، المنع یعنی روکنا۔ اصطلاح میں حد معرف جامع اور مانع کو کہتے ہیں۔ معرف جامع اور مانع، جامع معنی معرف، جامع معنی تعریف، ایسی تعریف جو جامع بھی ہو اور مانع بھی ہو، اس کو حد کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو تعریف کے جامع ہونے کا مطلب کیا ہے اور تعریف کے مانع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کے جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعریف اپنے تمام افراد کو، معرف کے گئے جس کی بھی تعریف کی جا رہی ہے، معرف کے تمام افراد کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تعریف معرف کے تمام افراد کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ معرف کا کوئی بھی فرد اس تعریف سے نکل نہیں رہا ہے۔ تو یہ مطلب ہے تعریف کے جامع ہونے کا۔ جامع ہونے کا مطلب تو مطلب ہوا جامع لافرادہ، تعریف جامع لافرادہ، ایسی تعریف جو اپنے تمام افراد کو اکٹھا کر رہی ہو، اپنے اندر لے رہی ہو، کوئی بھی باہر نہیں نکل رہا ہو۔ اور مانع کا مطلب یہ ہے کہ معرف کے افراد میں کوئی غیر معرف داخل نہیں ہو رہا ہے، یعنی معرف میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو رہا۔ تعریف مانع کا مطلب کہ معرف میں غیر معرف داخل نہیں ہو رہا ہے۔ تو مانع کا مطلب ہوا مانع عن دخول الغیر، غیر کے داخل ہونے سے روکنے والی تعریف۔ اس کو مثال سے سمجھیں، جیسے کسی نے کہا الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے؟ الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے؟ تب انسان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، انسان کی تعریف کرتے ہوئے کہہ دیا کہ عالم، حیوان عالم، حیوان عالم، ایک عالم حیوان ہے۔ انسان کی تعریف کرتے ہوئے کہا انسان حیوان عالم، ایک عالم حیوان ہے۔ تو یہ انسان کی تعریف حیوان عالم، یہ انسان کی تعریف نہ تو جامع ہے، یعنی اپنے تمام افراد کو اپنے اندر لے رہی ہو، اور نہ مانع تو ہے، کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ حیوان عالم، انسان کی تعریف جامع نہیں ہے لیکن مانع ہے، کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ عالم حیوان انسان کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہوتی نہیں، تو یہ دوسری چیز کو انسان میں داخل ہونے سے روک رہی ہے۔ حیوان عالم، یہ انسان کی تعریف۔
تو انسان کی تعریف حیوان عالم جامع نہیں ہے لیکن مانع ہے، یعنی حیوان عالم میں انسان کے تمام افراد نہیں آئے تو جامع نہیں ہوئی، لیکن کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہو رہا تو مانع ہے۔ اور کسی نے کہا کہ الانسان ما ہوا، انسان کیا چیز ہے؟ تو کہہ دیا کہ حیوان ماشن علی قدمیہ، کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو دو قدموں پر چلتا ہے۔ انسان ایک ایسا حیوان ہے جو دو قدموں پر چلتا ہے۔ تو یہ تعریف اپنے افراد کو جامع تو ہے، یعنی تمام انسان اس میں آ گئے، اس تعریف میں انسان کے تمام افراد آ گئے، کیونکہ سارے ہی انسان دو قدموں پر، دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، لیکن مانع نہیں ہے، یعنی غیر اس میں داخل ہو رہا ہے۔ کون داخل ہو رہا ہے؟ پرندے داخل ہو گئے، پرندے کہ وہ دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، حیوان ہے وہ، اور انسان ہے نہیں۔ تو دخول غیر سے مانع نہیں ہے انسان کی یہ تعریف، حیوان ماشٍ علی قدمیہ، یہ تعریف انسان کی جامع ہے لیکن مانع نہیں ہے، کیونکہ غیر داخل ہو رہا ہے۔ اور انسان کی تعریف حیوان عالم، ایک عالم حیوان ہے، یہ جامع نہیں ہے لیکن مانع ہے۔ تو تعریف جو ہے وہ جامع بھی ہونی چاہیے اور مانع بھی ہونی چاہیے۔ تعریف کے جتنے فرد ہیں وہ سب اس میں آ جائیں اور کوئی دوسرا اس سے باہر نہ ہو اور نہ ہی کوئی دوسرا اس میں داخل ہو۔ تو تعریف جامع اور مانع کا مطلب ہوا کہ وہ تعریف اپنے تمام افراد کو اپنے اندر لیے ہوئے، کوئی باہر نہیں ہو رہا ہے، اور مانع ہے یعنی کوئی دوسرا اس تعریف میں داخل نہیں ہو رہا ہے۔ تو حد سے مراد معرف جامع اور مانع ہے، معرف جامع و مانع اصطلاح میں۔ تو یہ حد کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہوئے۔ فحد الاسم، تو اسم کی تعریف، کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا، ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے۔ تو اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے، غیر، اس پر تینوں اعراب پڑھے تھے میں نے، پہلے غیر پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں میں، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ۔ جب یہ غیر پڑھا جائے گا تو معنی کی صفت ہوگا، علی معنی میں جو معنی ہے، علی معنی فی نفسی، علی حرف جار اور معنی موصوف، فی حرف جار، نفسہا، نفس مضاف اور ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا، ثابت یا کائن یا حاصل، یعنی افعال عامہ میں سے کسی کا بھی، افعال عامہ میں سے کسی کا بھی، موجود کسی کا بھی بن سکتا۔ تو یہ تو صیغہ صفت، اور اس میں فاعل یا نائب فاعل، موجود نکالیں گے تو نائب فاعل ہوگا، اور حاصل، کائن، ثابت تو فاعل ہے۔ تو بہرحال یہ جار مجرور اور صیغہ صفت ہم نے فاعل، نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر
شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت اول مانن کی، اور غیر مقترن بہذا الاسم الثلاثہ یہ صفت دوم۔ تو صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے جو موصوف کا ہو، تو مانن مجرور ہے تو غیر بھی مجرور ہوگا۔ ترجمہ ہوگا اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی مستقل تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ غیر مقترن ہوں۔ اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی مستقل تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ غیر مقترن ہوں، یا دونوں صفتوں کو پہلے لے لیں اور معنی موصوف کو بعد میں کر دیں۔ اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو مستقل تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ غیر مقترن معنی پر دلالت کرے۔ تو اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو مستقل تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ غیر مقترن معنی پر دلالت کرے۔ تو یہ ہوا غیرے، اور اگر غیرو پڑھیں گے تو یہ مبتدائے محذوف ہوا کی خبر ہوگا۔ اسم ایسا کلمہ جو مستقل معنی پر دلالت کرے وہ ہوا غیر مقترن، اور وہ یعنی معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا نہ ہو۔ اور جب غیرہ پڑھیں گے غیرہ تو یہ غیر الا کے معنی میں ہوگا، غیر الا کے معنی میں۔ اب غیر کا اعراب مستثنی بالا کا اعراب ہوتا ہے۔ اب اس غیر کی جگہ الا رکھ دیں تو ہوگا فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها الا مقترن۔ اب یہ دیکھیں کہ الا اگر غیر کی جگہ آ جائے تو یہ مقترن کون سا مستثنی بن رہا ہے؟ تو کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها الا مقترن۔ تو اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے مگر تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملنے والا۔ تو یہ ایسا ہوگا جیسے جاءنی القوم الا زیدن، جاءنی القوم الا زیدن، میرے پاس قوم آئی مگر زید، جاءنی القوم الا زیدن، تو زیدن الا زیدن، تو اس میں جو ہے مستثنی منہ مذکور ہے، مستثنی منہ مذکور ہے، کلام موجب میں ہے۔ تو مستثنی منہ مذکور ہو اور مستثنی کلام موجب میں واقع ہو تو وہ منصوب ہوتا۔ تو اگر الا ہو غیر کی جگہ تو مقترنن ہوگا، یہ مقترنن۔ اب الا کے بجائے آ گیا غیر، تو غیر مضاف ہو جائے گا، اور مستثنی پر جو اعراب تھا نصب وہ غیر پر ہی آ جائے گا۔ غیر کا اعراب مستثنی بالا کا اعراب ہے علی التفصیل۔ جیسے جاءنی القوم الا زیدن میں اگر الا کی جگہ غیر لایا جائے تو ہوگا جاءنی القوم غیر زیدن، جو زیدن پہ نصب ہے وہ غیر پر آ جائے گا اور غیر زید کی طرف مضاف ہو جائے گا۔ تو جاءنی القوم الا زیدن کی صورت یہاں بن رہی ہے کہ مقترن یہ مستثنی کلام موجب میں واقع ہے اور اس کا مستثنی منہ کلمۃ مذکور ہے، تو یہ منصوب ہوگا۔ تو جب یہاں الا کی جگہ غیر لائیں گے تو مقترن کا نصب غیر پر آ جائے گا تو غیرہ ہو جائے گا۔
تو ترجمہ ہوگا تو اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے مگر تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملنے والا، یعنی وہ اسم نہیں ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملے، جیسے جان القوم غیر زید، میرے پاس قوم آئی مگر زید، یعنی زید نہیں آیا، میرے پاس قوم آئی مگر زید یعنی زید نہیں آیا۔ تو اسی طرح اسم ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے مگر تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملنے والا، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملنے والا اسم نہیں ہے۔ اسم ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے مگر تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملنے والا، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملنے والا اسم نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ فعل ہے، تو یہ منصوب ہو جائے گا مستثنی ہونے کی وجہ سے، غیرہ۔ فحد الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثہ۔ تو اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے مگر تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملنے والا۔ یہ غیر پر تینوں اعراب پڑھ کر ترجمے ہوئے، میں ترجمے پھر دہرا رہا ہوں، پہلے غیرے پڑھ کر معنی کی صفت بنا رہا ہوں۔ تو اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو مستقل تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ غیر مقترن ہوں۔ صفت بننے کا ایک صورت میں ترجمہ اس طرح کیا جائے گا، اور دوسری طریقے سے اس طرح بھی کر سکتے ہیں صفت بنانے کی صورت میں۔ اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو مستقل تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ غیر مقترن معنی پر دلالت کرے، یہ تو صفت ہو گئی۔ اب خبر بنا دیا جائے ہوا کی، تو اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور وہ تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا نہ ہو، اور منصوب مستثنی بنائیں اس کو، تو ترجمہ ہوگا تو اسم کی تعریف ایسا کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے مگر تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملنے والا کلمہ، یعنی وہ اسم نہیں ہے۔ تینوں زمانے کیا ہیں وہ؟ یعنی ماضی اور حال اور استقبال، جیسے رجل اور علم۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔